أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني حلما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام سرتاج الرسول امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا. آپ علیہ السلام کی ساری ذریت کو کل انملا الذریہ، آپ کی ساری اولاد کو اللہ نے کیڑیوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بلند مقام پہ کھڑا کیا. فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بروں کو بھی دکھایا گیا، ان میں سے اچھوں کو بھی دکھایا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے گروہ بنائی. گروہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گروہوں کی تقسیم کی. کوئی اچھے لوگوں کا گروہ تھا، کوئی برے لوگوں کا گروہ تھا، کیونکہ فمنہم شقی و سعید، وہاں پہ برے بھی موجود تھے، وہاں پہ اچھے بھی موجود تھے. اب اللہ نے گروہ بنا کر کے ان کے اندر مودت، محبت، الفت، پیار، عقیدت، تڑپ پیدا کی. اب جب یہ سب چیزیں ہو گئی نا مکمل، اب اسی تسلسل کو اللہ نے دنیا میں برقرار رکھا. یہ جو ہم آ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارا ایک گروہ پہلے تشکیل دیا جا چکا ہے. ہم پہلے عالم ارواح میں اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں وہاں پہ اکٹھا کر کے ہمارے اندر محبت اور پیار کو اللہ نے اجاگر کیا. آج اس دنیا میں جس مقام پہ کھڑا ہوں، میرے ساتھ جڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آسمان پہ ان کو جوڑا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا. میں لاکھ کوشش کر لوں، لاکھ جمعے پڑھا لوں، لاکھ تبلیغیں کر لوں، لاکھ دعوتیں لوگوں کو دیتا پھروں،
جو اس وقت میرے گروہ میں شامل تھا وہی اس دنیا میں میرے گروہ میں شامل ہوا، وہ جتنی میں مرضی کوشش کر لوں اگر کوئی بندہ میرے اس گروہ میں شامل نہیں تھا تو وہ دنیا میں بھی میرے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو محبت کہا جاتا ہے، اس کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ساری دوستیاں، قیامت کے دن سارے پیار عدو، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تیرے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں متقین کی دوستی کام آئے گی، متقین کا پیار کام آئے گا، متقین کا تیرے ساتھ تعلق وہ اللہ کی عدالت میں کام آئے گا۔ عزیزو، میری آج کی گفتگو کو دو مراحل میں آپ نے سننا ہے اور میں تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری یاری اور دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کن لوگوں کی یاری تھی، اور اس یاری میں ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل کے اس یاری کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اور آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگائی، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنایا، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقے اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ میں چل کر کے اپنی زندگی کو استوار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے یہ قانون اور ضابطہ بنا دیا، دنیا کے لوگوں اگر تم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو امت کے لیے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کرنا پڑے گا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ دوستی اور یاری، اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس دنیا میں نیک لوگ کون ہیں؟ اس دنیا میں اچھے لوگ کون ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری کائنات کی دوستیاں قیامت کے دن دشمن بن کے تیرے سامنے کھڑی ہو جائیں، الا المتقین، نیکوکار کی دوستی کام آئے گی، متقین کی دوستی کام آئے گی۔ عزیزو غور کیجئے، اس دنیا میں نیکوکار کون ہے؟ اور یہ مسجد بنانے والے، اس مسجد میں پنکھے لگوانے والے، اس مسجد کا انتظام و انصرام کرنے والے، اس مسجد میں فنڈ چندہ مانگ مانگ کے تیرے لیے اس نماز کا اہتمام کرنے والے، مؤذن کو منتخب کرنے والے، خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، امام مسجد نمازوں کے لیے آئے۔ مجھے بتا، اگر اس زمانے میں ان جیسا متقین نہیں ہے، اگر اس زمانے میں ان جیسا نیک نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ یہ جواری دوست، یہ لڈو کھیلنے والے دوست، یہ تاش کھیلنے والے دوست، یہ حضرات شراب خانوں اور شباب خانوں میں بیٹھ کے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے دوست، سارے کے سارے قیامت کے دن عدوٌ، تیرے دشمن ہوں گے۔ یہ مسجد والے، یہ مولوی، یہ خطیب، یہ ادیب، یہ قاری، یہ محدث، یہ شیخ الحدیث، یہ بخاری پڑھانے والے، یہ مسلم پڑھانے والے، الا المتقین، قیامت کے دن خدا تعالی ان کی دوستی کی بیس پہ تجھے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرماتے۔ عزیزو غور کیجئے، آپ نے ایک حدیث سن رکھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی زندگی میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت رکھنے والے 40 بندے اس کی میت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ ساڑھے نال تعلق اس بیس تے رکھیا سی، دینداری دی بیس تے، قرآن دی بیس تے، نماز دی بیس تے، اینو بخش دے۔ یہ 40 بندوں کی بات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندے، کتنے؟ 4 بندے، صرف نیک، متقین، نمازی، اللہ والے، 4 بندے تیرے مرنے کے بعد اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی الہی ان کی دوستی ہمارے ساتھ تھی، حدیث کے جملے ہیں، اگر اس بندے پر جہنم بھی واجب ہو گئی اللہ جہنم کو رفع کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے۔ 4 بندے صرف۔ عزیزو، میں اور آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا پرکھیں، کیا میری زندگی کے اندر کوئی 4 دوست ہیں جن کی طرف سے مجھے ٹھنڈک آتی ہو،
جن کو میں اللہ کی بارگاہ میں دلیل بنا کر کے کھڑا کروں، الہی یہ 4 بندے میں ان سے محبت اس لیے کرتا تھا، یہ دیندار لوگ تھے، یہ تقوی والے لوگ تھے، یہ پرہیزگار لوگ تھے، اللہ میں ان سے محبت اس لیے کرتا تھا، مجھے بتاؤ آپ اپنی زندگی میں کوئی 4 بندے پیش کریں؟ نہیں ہے۔ میری یاری دوستی صرف اور صرف مفاد پرستی پہ، مطلب پرستی پہ، تعلق بنانے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے ہے۔ میری یاری دوستی اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ادا مطلب، نگاہ مطلب، یار مطلب، پیار مطلب، بتا مطلب، کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب، ہر طرف مطلب 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 مطلب۔ یہ یاری دوستی ہے ہماری۔ مفاد پرستی کا زمانہ ہے، لوگوں سے تعلق اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ میرا کام نکلے، بس اللہ کے لیے تو بنایا ہی نہیں۔ عزیزو، جب یہ دوستیاں بن جائیں گی، متقین کی یاری تمہیں نصیب ہو جائے گی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تم کامیاب اور کامران اور سرخرو ہو کر کے پیش کیے جاؤ گے۔ میں تجھے بتاتا ہوں محبت کیسے کرتے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں یاری کن سے لگاتے ہیں۔ یاری او دے نال لاؤ جڑا وفاداری کرے، یاری او دے نال لاؤ جڑا توڑ نبھاوے، یاری اس کے ساتھ لگاتے ہیں جو دکھ سکھ میں تیرے ساتھ کھڑا ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، اج کیڑا صحابی ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چوکھٹ دی پہرے داری کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، جسمانی کمزوری ہے، ایمانی قوت ہے، جسمانی کمزوری کے باوجود کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی میں آپ کی چوکھٹ کی پہرے داری کروں گا۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، بیٹھا دیا گیا، پھر اعلان کیا گیا، پھر کھڑا کیا، پھر بٹھا دیا گیا، پھر کھڑا کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی مجھے یہ بتا تو میری چوکھٹ کی پہرے داری کرے گا اور پہری داری کرتے کرتے تجھے شہادت کی موت آ گئی اور تو دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول کوئی ڈر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کے رسول مجھے اپنی چوکھٹ کی پہرے داری کے لیے منتخب تو کریں، اللہ کی قسم ہے میں حق ادا کر کے دکھاؤں۔ آئیے غزوہ احد پڑھیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود ہے، صحابی کھڑا اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ پہرے داری کر رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے، اللہ کے بندو 73 تیر اس صحابی کو لگے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، صحابہ اٹھانے کے لیے گئے، اس کو اٹھاتے ہیں سائیڈ پہ لے کر کے جاتے ہیں، کوئی مرم پٹی کرتے ہیں، ہوش آئے گی، جب اٹھانے لگے نا تو اچانک آنکھ کھل گئی، فرمایا کدھر لے کر کے جا رہے ہو؟ فرمایا اس سائیڈ پہ لے کر کے جا رہے ہیں تاکہ تیری کوئی مرہم پٹی کی جائے۔ فرمایا تانوں پتہ نہیں اللہ دے رسول نے مینوں آکھیا سی اے صحابی تو حق ادا کرنا ہے، چھڑ دیو، میں نے نہیں جانا۔ کھڑا ہوا، مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ کی کتب اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت جی 73 تیر لگنے کے بعد 20 تیر اس صحابی کو اور لگے، 93 تیر اس کو لگے، دنیا فانی سے رخصت ہونے لگا تھا، بے ہوشی زمین پہ گرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، امام کائنات اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، حضرات آتے ہی اللہ کے نبی نے اس صحابی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جب ہاتھ رکھا نا اس نے اللہ کے نبی کو کہا اے پروردگار عالم کے پیارے نبی، میری ایک بات، میری ایک گزارش، میری ایک پکار، اس کو آپ یاد رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت کرتا، آپ کے گھر کی وفاداری کرتا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پہرے داری کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی آخری وقت ہے، موت آ رہی ہے، فرشتہ ہے، موت کی تکلیف ہے، اللہ کے نبی اتنا کر لیجئے جب کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں اور پروردگار عالم مجھ سے پوچھیں، میں یہ تو کہنے کے قابل ہوں نا اللہ میں کس حالت میں آیا ہوں۔ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو کسی کا دیدار ہوتا ہے، کوئی کسی کا دیدار کرتا جاتا ہے، جب کل قیامت کے دن میری آنکھ کھلے، قیامت کے دن میں اللہ کو یہ کہہ سکوں الہی میں نے حضور سے وفاداری اور حضور کے ساتھ یاری کا حق ادا کیا ہے، میں دنیا سے آیا ہوں تو حضور کے چہرے کا دیدار کرتا ہوا آیا۔ یہ یاری لگا، اللہ کے بندوں سے یاری لگا، دیندار سے یاری لگا۔ ساڑی ہر اس کان ٹوٹے بندے نال یاری ہے جنہوں کوئی معاشرہ پورا بھی وقت نہیں دینا، پورا بھی قدر و قیمت نہیں کرتا۔ ساڑا قلبی لگاؤ انج ہو گیا، محبتیں تقسیم ہو گئی، یار پتہ ہی نہیں کہ یاری کہتے کسے۔ والا یوالی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے دوستی لگانا، قلبی لگاؤ جس کے بعد بندہ رہ نہ سکے، جس کے بعد بندہ بے چین ہو جائے،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کس کے ساتھ یاری لگانی ہے، وہ متقین کی یاری ہے، وہ کامیاب لوگوں کی یاری۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں آپ معاشرے کی تھوڑی سی ان پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ آج کل یہ سیاست کا دور ہے، الیکشن ہوئے، لوگوں نے ہائے وائے کی، او جی فلانا کینڈیڈیٹ ہار گیا، فلانا ہار گیا، فلانا جت گیا، فلانا ہار گیا، دیگاں چل رہی ہیں نے، چاول بریانی پتہ نہیں کی کچھ۔ اور خدا کی قسم نہ ان کو خدا یاد ہے نہ ان کو ان کا رسول یاد ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے بندو، تم ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہو جو اسلام کے نام پہ تمہارے ساتھ سیاسی بیان کرتے ہیں اور تمہارے سامنے سیاسی باتیں کر کے تمہارے دین کو بھی نچوڑتے ہیں، تمہیں بھی نچوڑتے ہیں، تمہیں بھی دین سے جدا کرتے ہیں، تمہارے اہل و عیال کو بھی دین سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو مجھے بتاؤ، یہ سارے سیاسی نظام، یہ ساری سیاسی جماعتیں، ان کا منشور پڑھ کے دیکھو، کس نے آپ کو کہا کسی کے سیاسی منشور میں یہ چیز لکھی ہو کہ ان لوگوں نے دین کی بات بتانی ہے، ان لوگوں نے قرآن کی بات بتانی ہے، ان لوگوں نے نماز کی بات بتانی ہے، ان لوگوں نے مسجد کے انتظام و انصرام کرنے ہیں، ان لوگوں نے مدارس کی تعلیمی نظام کو سنبھالنا ہے؟ کسی کے منشور میں یہ نہیں لکھا۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے ساتھ یاری لگاؤ، ہمارے ساتھ دوستی لگاؤ، ہمارے ساتھ عقیدت رکھو، ہم اس دنیا میں بھی آپ کی قدر و قیمت جانتے ہیں، ہم قیامت کے دن پروردگار عالم کے ہاں تیری گواہی دینے کے لیے بھی تیار۔ آپ دور نہ جائیں، یہ آپ چیف جسٹس کا بیان سن لیں، باتیں ہم صرف کرنے کے قابل ہیں بس۔ اور یہ قادیانی جس کو تمہارے 73 کے آئین میں کافر قرار دیا گیا، ان کو آج ان کی تبلیغ کی تم اجازت دیتے ہو؟ میری دکان کے پاس، میری دکان میں پڑا سامان میری دکان کے پاس سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ بیچے، میں بیچنے دوں گا؟ کپڑے میرے پاس ہیں اور وہی بندہ میری دکان کے سامنے کھڑا ہو کے کپڑے بیچے، تسی ایمانداری نال دسو تسی بیچن دیو گے؟ یار ساڈی دکان دے اگے ساڈا کپڑا ساڈے کول موجود ہے، جگہ ساڈی ہے، کرایہ اسی دینے ہاں، تے تسی یہ سارا کم ہم نہیں اجازت دیتے۔ سنو، اس معاشرے میں رسول کا دین ہے، اس معاشرے میں اللہ کے پیغمبر کا دین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئیں گے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے پکا کر دیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، کسی کی تبلیغ نہیں چلے گی، کسی کا منشور نہیں چلے گا، کسی کا کوئی بات نہیں چلے گی۔ جب بھی بات مانی جائے گی، جب بھی اطاعت کی جائے گی، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی۔ اور یاد رکھو، قادیانی یہاں پہ اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کا بدھو بناتے ہیں۔ یہ کوئی کلمہ اپنا وکنا نہیں پڑھ دے، اے نہیں کہندے کہ لا الہ الا اللہ احمد قادیانی رسول، نہیں، کلمہ ان کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ یہ ہے ان کا۔ لیکن اس محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور اس لیے میں یہاں پہ نعرہ لگاؤں نا، تاجدار ختم نبوت، ہم سب کہیں گے زندہ باد، حرمت رسول پر سب کہیں گے جان قربان ہے۔ ایمانی کمزوری ہے، محبت ہم نے رسول سے کی نہیں، پیار رسول سے کیا ہی نہیں ہم نے۔ رسول ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں آؤ اس رستے پہ چلو، میری محبت تمہیں ملے گی، میرا پیار تمہیں ملے گا، اور تم دنیا کے عظیم لوگ بن جاؤ گے۔ ہم نے صرف اور صرف نعروں پہ، ہم نے صرف باتوں پہ اس دین کو اور اس قرآن کو منتخب کر لیا، ہم نے اللہ اس کے رسول سے عمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ تعلق نہیں بنایا۔ اور ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عاشق ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نا جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئی ہیں، ان میں ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے نا، ان کی تعداد 273 ہے۔ کتنی؟ 273، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 2-3 کا فرق ہو سکتا ہے۔
یہ اللہ کے رسول کی ٹوٹل زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، وہ غزوات ہوئیں، ان میں جو صحابہ شہید ہوئے، اسلام علیہ کلمت. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں ختم نبوت مسئلہ کتنا بڑا ہے، لیکن میری ایمانی غیرت نہیں جاگتی. میں پھیکے محبت کے دعوے کرتا ہوں. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جنگ کی نا، ان میں صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 273 صحابہ شہید ہوئے، اور ادھر ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ ہے، تے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر چھڑی. یہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے. یہ دوستی، یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت، یہ تیرا منتخب کرتا ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا. ایمانداری سے بتائیں، اللہ کے رسول نے طریقہ آپ کو بتایا، رستہ آپ کو سکھایا. دیکھیں میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک رستہ ہے، مثلا کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت جی میں نے ساہیوال جانا ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی ساہیوال مشرق کی طرف ہے، تم مغرب کی طرف جا رہے ہو، لہذا جب تم نے مشرق کی طرف جانا ہے نا، تو اس ساہیوال جانے کے لیے بھی 2 رستے ہیں. ایک شارٹ کٹ رستہ ہے، ایک تھوڑا سا لمبا سفر ہے. جو شارٹ کٹ رستہ ہے نا، اس میں تھوڑی سی تکلیفیں ہیں، وہ رستہ تھوڑا سا خراب ہے، لیکن رستہ محفوظ ہے. اور جو لمبا سفر ہے نا، ٹھیک ہے اس میں روڈ بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ رستہ غیر محفوظ ہے. اب جو بندہ شارٹ کٹ رستے سے گیا، محفوظ ہو کے تکلیفیں برداشت کر کے اس مقام پر پہنچ گیا. اب جو بندہ لمبا سفر کر کے گیا، وہ رستہ غیر محفوظ تھا، اس نے سکینت لینے کے لیے اس رستے کا انتخاب کیا، رستے میں سے لٹ گیا، چوروں نے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اللہ کے بندو، رسول نے تمہیں بتا دیا، رستہ بتا دیا، تمہیں طریقہ بتا دیا، تمہیں اعلان کر کے بتایا کہ لوگو اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، اس کو انتخاب کرنا، اس کو منتخب کرنا، اس پہ چل کے آنا. میں نے اس رستے کو چھوڑا، میں نے اس رستے سے ہٹا، میں نے کئی دین ادھر سے لینا شروع کر دیا، دین ادھر سے لینا شروع کر دیا. میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کے طریقے پہ چلتا ہوں، نماز میں اس جیسی پڑھوں گا، قرآن میں اس جیسا پڑھوں گا. جب ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو ہم لٹ گئے، ہمارا دین بھی جاتا رہا، ہماری حضرات محترم یہ جو معیشت یہ بھی جاتی رہی، ہمارا تعلق بھی جاتا رہا، ہمارا ایمان بھی جاتا رہا، ہم سے خدا بھی جاتا رہا، خدا کا رسول بھی جاتا رہا. جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. محبت رسول سے کر، پیار رسول سے کر، اس جیسی یاری اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی. ماں کام نہیں آئے گی، بیٹے بہن بھائی کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور یاری کام آئے گی. محبت کہتے کسے؟ ساری کائنات دیا چیزاں نو چھڑ کے رسول نے محبت کرو، بس حکم منو. وہ باپ جس کو بیٹے نے کبھی زندگی میں آنکھ بھر کے دیکھا نہیں تھا، وہ بیٹا جس نے کبھی زندگی میں اپنے باپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، دہشت تھی، جرت تھی، شیطان اس کا نام سن کے رستہ چھوڑ جاتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور بیٹا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. باپ کہنے لگا اس سال ہم حج تمتع نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ حج تمتع نہیں کریں گے. یہ بیٹا جس نے ساری زندگی اپنے باپ کے آگے سے کوئی بات نہیں کی، ساری زندگی اپنے باپ سے مخاطب نہیں ہوا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ بیٹا آج باپ کو پتہ کیا کہہ رہے کہ ابا جی گل سن لو، دین تو آڈا نہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، لہذا حج تمتع کیتا جائے گا. اسے محبت کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں، اسے الفت کہتے ہیں. ایک انصاریہ صحابیہ نکلی، 3 خاندان کے عظیم لوگ جنگ میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. محبت کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی یاری قیامت کے دن کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
ساری زندگی ساری کائنات کی یاریاں دوستیاں دشمن بن کے سامنے کھڑی ہیں. متقین کی یاری, حضور کی یاری, صحابہ کی یاری, پروردگار عالم کے بندوں کی یاری قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کام آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات, یہ عورت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. کسی بتلانے والے نے بتایا وہ تیرا تخامت شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا والد شہید ہو چکا ہے. اور اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں, اللہ کے رسول کدھر ہیں؟ جب دیکھا سامنے امام کائنات سواری پر سوار ہیں, ایک جملہ بولتی ہے کل مصیبت بعدک جلل, اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا ہے سارے خاندان کی شہادتوں کا غم بھول چکی. اسے محبت کہتے ہیں, اسے پیار کہتے ہیں. لوگوں اللہ کے رسول کی بات کو مانو. صحیح البخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت آتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خواب بیان کرتے ہیں. خواب امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. 2 فرشتے آئے اور پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل تھے. دیکھیں جو رستہ اختیار کر کے یاری اور دوستی کا رستہ اختیار کر کے اس دنیا سے جاتا ہے اس بندے کو عزت اور مقام و مرتبہ ملتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جبریل نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے. تو پیچھے جو صحابہ فرشتے تھے انہوں نے بھی تائید کی اللہ کے رسول سوئے ہوئے. دوسرے فرشتے نے کہا اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہیں اور آپ کا دل جاگ رہا ہے. نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے, آنکھیں بند ہوتی. حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے کا کوئی مثال بیان کرو. مثال بیان کرتے ہیں. فرمایا ان الملک بنا دارن, ایک مالک اپنا گھر بناتا ہے. گھر بنانے کے بعد وجعل فیہا مأدوبا, اس کے اندر ایک دسترخوان بچھاتا ہے. دسترخوان بچھانے کے بعد ایک بندے کو بھیجتا ہے جاؤ باہر سے بندوں کو دعوت دے کر کے آؤ اور آ کر کے اس دسترخوان سے کیا کرو, کھانا کھاؤ. اس دسترخوان سے کھانا کھا لو. وہ بندہ جاتا ہے, جا کے لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ لوگوں آؤ کھانا کھا لو, کھانا کھا لو. لوگ آتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں, کھانا تناول کرتے ہیں. اور اس کے مترادف جو لوگ نہیں آتے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوئے, اور جو اس گھر میں داخل نہیں ہوئے انہوں نے کھانا تناول نہیں کیا. مثال بیان کی, اس کی تفسیر بیان کرو, اس کی تشریح بیان کرو, تعویل بیان کرو. پھر فرشتے نے تعویل و تشریح بیان کی. فرمایا ان الملک, وہ جو مالک ہے نا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں, اس سے مراد پروردگار عالم ہیں, اس سے مراد پوری کائنات کا داتا خالق مالک رازق لجپال غوث اعظم ہے. اور جو گھر ہے وہ گھر سے مراد اسلام ہے, دین ہے. وہ جو کھانا پڑا ہوا نا وہاں پہ دسترخوان پہ وہ حضور کی باتیں ہیں, حضور سے محبت ہے, حضور سے عقیدت ہے. فرمایا جس بندے نے اس چیز کو تناول کیا, کھانا کھا لیا, وہ بندہ سیدھے رستے پہ آ گیا. جس نے اس کو چھوڑ دیا, جس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا, اس گھر کے اندر داخل نہ ہوا, اس گھر کے اندر بیٹھ کے اس نے کھانا نہیں کھایا, وہ جتنا مرضی کرتا پھرے, وہ ساری زندگی جو مرضی کرتا پھرے, زکاتیں دیتا پھرے, وہ جتنے مرضی یاریاں دیتا پھرے, وہ جتنے مرضی نفل پڑھتا پھرے, وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا پھرے, وہ حضرات چاہے پیدل چل کے سیون شریف جاتا ہو یا پاک پتن جاتا ہو, ایسے بندے کو جنت کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت کی ہے, پیغمبر کے دین کو بھی ٹھکرایا ہے, پیغمبر کی باتوں کو بھی ٹھکرایا ہے. اور ہمارا بالکل اس طرح کا رویہ بن چکا ہے. آج ہم اپنے آپ پہ دیکھیں, کیا زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, وتصدیق بالقلب, دل و جان سے تسلیم کرنا, اور وعمل بالجوارح, جو کچھ اقرار کر لیا اور جو کچھ تسلیم کر لیا پھر اس کو عملی طور پہ کر کے دکھانا. یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہیں وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صحابہ کو چھڑی پکڑاتے, میدان جنگ ہے, سامنے دشمن, تلواریں ہیں ان کے پاس, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی پکڑائی. وہ لڑ رہے, دشمنوں سے لڑ رہے. جو لوگ اسلام نہیں نہ لے کر کے آئے تھے انہوں نے بعد میں اس صحابی سے پوچھا کہ یار تینوں اللہ کے رسول چھڑی پھڑائی, تو میدان جنگ چلا گیا.
اس نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑائی تھی نا، ہم نے اس وقت رسول کو رسول مان لیا تھا، بے آپ سچے نبی ہیں، آپ اعلیٰ نبی ہیں، آپ فضیلت والے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے اس یقین اور تصدیق باللسان، ہم نے زبان اور اقرار باللسان تصدیق بالقلب، سچے دل کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس سچائی کی بنیاد پہ، تسلیم کرنے کی بنیاد پہ، ان چھڑیوں کو اللہ رب العزت نے تلواریں بنا دی۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ میں نے نعرے بازی کی، میں نے روڈ بند کیے، میں نے ہزاروں جھنڈیاں لگائی، لیکن حضرات محترم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا ثبوت نہیں۔ لوگوں کو بدھو بنایا جاتا ہے ہر سال، محبت رسول اور تاجدار ختم نبوت کے نام پہ نعرے لگا کے لوگوں کے ایمانوں کو چھینا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کام عملی اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، اسوہ حسنہ مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیا میں عزت ملی، کیوں ملی؟ اسی بنیاد پہ ملی ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ آج پوری انسانیت کو دیکھ لیں، دعوے سے دعویٰ، دعوے سے دعویٰ، عاشق رسول، باتیں، لیکن عمل کسی بندے کی زندگی میں نہیں۔ عمل کے ہاں ہم خالی ہیں۔ اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ لوگوں تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہو نا تو جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے کرو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور پیار اور عقیدت اس دنیا میں لوگوں کو بتائی کہ لوگوں تم جب زندگی کے معاملات میں اور خاندانی نظام میں زندگی گزار رہے ہو، مصیبت، پریشانی، لڑائیاں، جھگڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اللہ کے رسول نے بتایا نہیں؟ تمہارا سیاسی نظام ہو، تمہارا معاشرتی نظام ہو، تمہارا اخلاقی نظام ہو، سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جاؤ صحیح البخاری ساری پڑھ کے دیکھ لو، تمہاری سیاست تم نے کیسے کرنی ہے، تم نے معیشت کو اچھا کیسے بنانا ہے، تم نے اپنے اخلاق کو کیسے درست کرنا ہے، سارے کا سارا ٹوٹل نصاب اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن عزیزو، خاندان اس طرح ہم سے بکھر گئے، جدا ہو گئے۔ اب بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں، اب دوست، اغیار، رشتہ دار سب منقطع۔ اور میں کی کر رہے ہیں؟ میں نمازاں دی پابندی کر رہے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں زکوٰۃ کی پابندی کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں صدقے دے رہا ہوں۔ اوے اللہ کے بندو، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکوٰۃ، تیرا سجدہ، اگر اس کو قیامت کے دن شرف قبولیت سے نوازنا ہے تو تیرے دل کی پاکی کی بنیاد پہ نوازنا ہے۔ لوگ آئیں گے، عمل ہے ان کے پاس، نمازیں، روزے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن دل کی پاکی نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم تو 3 بندیاں کا افتتاح ہونا ہے۔ 3 بندوں کا کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلے ان کو پھینکا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، قرآن پڑھنا کتنا بڑا رتبہ ہے، سخاوت کرنا کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصُحِبَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، لوگوں انہوں نے پڑھو، چہرے دے بال تک کھیل کے جہنم دا ایندھن بنا دے۔ بنیادی وجہ یہ قلب پاک نہیں تھا، کیونکہ اس دل میں نہ رسول کی محبت تھی۔ اگر رسول کی محبت ہوتی تو تم دلوں کو ملایا کرتے۔ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطع اللہ، اللہ کے لیے لوگوں کو ملاتا، اللہ کے لیے لوگوں کو توڑتا، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں۔ عرصہ دراز ہو چکا ہے، عرصہ دراز، بہن بھائی آپس میں جدا جدا، ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے 2 خوبصورت پھول آپس میں جدا ہیں۔ بنیاد کیا بیچ میں، چیز کیا بیچ میں؟ کوئی ایک مرلہ ہوئے گا، کوئی 10-15 ہزار، 20 ہزار، 25 لاکھ، بوتا بس۔ اس وجہ سے 10 سال سے اپنی بہن سے نہیں بول رہا، 10 سال سے میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں بول رہا، لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت۔ من غیر منار الارض، اللہ کے نبی نے لعنت کی اس بندے پہ جو زمین پہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، اگر تو تم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو نہیں جانتے، پھر جو دل میں آتا کرو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔
یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی کھڑے تھے. عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ باپ سے اتنا عرصہ جدا کر دیا, ظلم تشدد نہیں کیا بھائیوں نے؟ کھڑے ہیں میدان کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے انہوں نے نا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے آخیا نا تسی اپنے بھائی نال اے کیتا ہے, وہ سب جان کے قالوا انک لانت یوسف, تو یوسف ہے, قال انا یوسف, میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور بنیامین میرا بھائی ہے. اب یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے. بھائی کو اختیار ہے وہ ان سے بدلہ لے لے, لیکن کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. بھائیو تسی بدلہ لین دی سوچن دے ہو, میں کدی زندگی چ تانوں یہ بھی نہیں کہاں گا تسی میرے نال کی کیتا تے میں تہاڈے نال کی کراں. بدلہ لینا تو دور کی بات, ملامت بھی نہیں کروں گا تمہیں کبھی. دعوے محبت کے ہم ہزاروں کریں, میری سکیمہ مجھ سے نہ بولے. دعوے محبت کے میں کروں, میرے استاد مجھ سے نفرت کریں, میرے جماعتی مجھ سے نفرت کریں, میں چار بندوں کے درمیان بیٹھنے کے قابل نہیں. میرے وجود سے لوگ خیر پکڑے. لوگوں ایسا وجود بناؤ اپنا, تیرے وجود سے لوگ خیر پکڑے. یہ محبت رسول تمہیں اس چیز کا درس دیتی ہے. اللہ کے رسول محبتہ ونڈا نہ سنتے, تسی بھی محبتہ ونڈو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں آخری بات سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تم دودھ ڈلوانے کے لیے کسی برتن کو لے کر کے جاتے ہو تو کبھی اس کے پیندے کا جائزہ لیا؟ فرمایا اللہ کے رسول جی لیا ہے. فرمایا اگر پیندا گندا ہوئے تو دودھ پواؤ گے بچے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کیوں نہیں پواؤ گے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس لیے نہیں ڈلوائیں گے دودھ کیونکہ وہ دودھ کیا ہو جائے گا, اگر پیندا گندا ہوگا دودھ خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ایسے ہی بات سمجھائی امت کے لوگوں کو, لوگوں تمہاری مثال بالکل اس برتن کی طرح ہے. اگر تمہارا دل صاف ہوگا, اگر تمہارا دل پاک ہوگا, ہر نیکی کو قبول کیا جائے گا. اگر تمہارا دل نہ پاک ہوگا تو ایمان ارکان, اسلام کی بنیادی عبادت, مرکزی عبادت حج بھی لا کر کے تم اس دل میں رکھ دو تو تمہارا دل نہیں پاک ہوگا, تمہاری عبادت نہیں پاک ہوگی, تمہاری نماز نہیں پاک ہوگی, تمہارا روزہ نہیں پاک ہوگا. دنیا کے لوگوں غربت کرتے ہو. آخری بات سنو, اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن متقین کی صف میں شامل کر دے, پھر ایک اپنے بیٹے کی پیغام یاد رکھو, ہمیشہ لوگوں کو ملایا کرو, ہمیشہ لوگوں سے محبت کیا کرو, ہمیشہ لوگوں سے پیار کیا کرو. بنیادی ہمارا وصف یہی ہے. ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتے, لوگوں سے پیار نہیں کرتے, اسی بڑھ کے پہ جانے انہوں تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہمارا, ہم اتنا بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. وہ ایک غریب طبقے کا بندہ حضرات پورے معاشرے میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے کہ یار کیا بنے گا, کیا بنے گا, کام میرا چھوٹا سا تھا اس نے بڑا بنا دیا, اودی سفارش ہو تو اودی سفارش, پوا پوا کے بندہ ہی پھنسا چھڑے. اللہ کے بندو, اس دنیا میں تم لوگوں کو فساد ہوگے, قیامت کے دن تمہیں اللہ کی عدالت سے کون چھڑوائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب, میرے ساتھ حدیث پڑھیں آپ, من احب, پڑھے بلند آواز سے پڑھے, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحیمہ. اوے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ دی عمر نو بڑھا دیتا جائے اور اس کے رزق میں اضافے کر دیے جائیں, رزق کو بڑھا دیا جائے, وہ ایک کام اللہ کی زمین پہ کر لے. حضور سے محبت ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایک کام کر لے. وہ کیا کام ہے؟ فلیصل رحیمہ, وہ اس زمین پہ لوگوں کو ملایا کرے. اللہ عمرہ چ بھی اضافے کر دے گا, اللہ رزق چ بھی اضافے کر دے. ملائیں, رسول ملانے کے لیے آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کبھی پیغمبر نے انتقام کا نہیں سوچا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بدلہ نہیں لیا. آپ جانتے ہیں یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے اللہ کے نبی کو تنگ کر رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے, اللہ کے نبی اگر اجازت دو تو اس کی گردن نہ مار دوں. فرمایا نہیں, اس کا حق ہے, اس نے مجھ سے پیسے لینے ہیں, اس کو کرنے دو. حضور کے صحابہ موجود ہیں لیکن پیغمبر اجازت نہیں دیا کرتے تھے. میں اور آپ اگر تھوڑا بہت مسئلہ بن جائے تو محبت اللہ کے رسول کی اپنے دل میں ڈال کر کے ان چیزوں کو معاشرے سے ختم کریں. پیار, محبت, عقیدت, الفت کے ساتھ زندگی گزاریں. انشاءاللہ یہی کام آئے گی, اس دنیا میں بھی یہ کام آئے گی, قیامت کے دن بھی یہ کام آئے گی. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.